जज जजमाना बेहज। आपकी तरह एक जज साहब बड़े पक्के नमाजी, परहेजगार और रिज़्क़ हलाल पे ईमान रखने वाले थे। दूर दूर तक उनके शराफत और अमानत का शोहरा था। रिश्वत रिश्वत तो कुजा, वो किसी से शुक्रिया तक वसूल नहीं करते थे। बड़ी बड़ी मुकदमेबाज पार्टियां इन्हें खरीदने या रिश्वत देने की कोशिश में नाकाम हो चुकी थी। इत्तेफाक से एक ऐसा मुकदमा इनकी अदालत में आ फंसा जिसकी एक पार्टी हर कीमत पे मुकदमे का फैसला अपने हक में चाहती थी। ये जानने के बावजूद कि ये जज रिश्वत कबूल नहीं करता, फिर भी उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से इसे रिश्वत पर लगाने की कोशिशें जारी रखी और आखिरकार वो कामयाब हो ही गए। पार्टी ने किसी न किसी तरीके से जज साहब के बैतुल खला तक रसाई हासिल की और जज साहब के लोटे में अच्छी खासी रकम बांध कर रख दी। जज साहब जब बैतुल खला गए तो लोटा पानी के बजाय दौलत से भरा हुआ था। हैरान परेशान कि क्या करें, रकम भी इतनी कि कई तनख्वाहों के बराबर। इंसान कमजोर है, सोचा हो सकता है कि मेरी गैब से मदद हुई हो। अल्लाह जानता है कि मैं रिश्वत नहीं लेता, मेरी जरूरियात मेरी आमदन से कहीं ज्यादा हैं। मकान भी किराए का, लड़की भी ब्याहनी है। जमीर, जरूरियात, बशरी कमजोरियों, मुआशी मजबूरियों के दरमियान अच्छा खासा दंगल शुरू हो गया। पेशानी पसीने से तर हो गई। आखिर लोटा जीत गया। फिर मुकदमे के फैसले तक हर रोज कुछ न कुछ लोटा उगलता रहता। जज साहब हाजा मिन फजल रब्बी समझ कर लोटा खाली करते रहते। आखिर वो दिन आ गया जब फैसला होना था। खचाखच अदालत भरी हुई थी। सबको उम्मीद थी कि ईमानदार जज इंसाफ करेगा। लोटे वाली पार्टी मुकदमा हारेगी क्योंकि ये जालिम नादहिंद और जराइम पेशा लोग थे। हर शहादत, गवाही और सबूत उनके खिलाफ थे। फैसले की घड़ी आई। लोटे वाला खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मैं गरीब, मजलूम, बदकार, गंदी मोरी का कीड़ा, आपके पाँव की जूती और आपके बैतुल खला का लोटा हूँ। लोटे पे जोर था। जज को लोटे पे जोर का झटका सा लगा। एक एक करके 5-10 रिश्वत से भरे हुए लोटे नजरों के सामने घूमने लगे। आंखें पथरा गई, सर चकरा गया। उंगलियों की को जुम्बिश हुई और फैसला लोटे के हक में ही हो गया। दादा जानी, इंसान बड़ा कमजोर है। वो हद्दुल वसा ईमानदार और पाक साफ रहना चाहता है, मगर इसकी मजबूरियां, इसकी जरूरतें, इसका गिरदोपेश, इसके अंदर का फितरी तमा और लालच इसे कहीं न कहीं चारों शाने चित कर देता है। इतना पढ़ा लिखा, बावकार ओहदे पे मुतमक्किन जज, जिसका ओहदा ही अकल, जहानत की आला कदरों का दाई होता है, एक शातिर और मक्कार, होशियार और अय्यार शख्स के बिछाए हुए एक मामूली से दाम में ममूले की मानिंद फंस कर रह गया। इसकी शराफत, ईमानदारी और अक्ल हलाल खाने कमाने की कोशिश और ख्वाहिश सारी धरी की धरी रह गई। अगर आपको तहज्जुद की नमाज के बाद मुसल्ले समेटते वक्त मुसल्ले के नीचे से एक माकूल सी रकम पड़ी मिल जाए तो आप क्या करेंगे? गरीबों को बांट देंगे, मस्जिद की मरम्मत पे खर्च करेंगे, वहीं पड़ी रहने देंगे या अपनी जेब खास में हाजा मिन फजल रब्बी जानकर डाल लेंगे? पीर साहब के चेहरे पे एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था। जुबान गुंग, रंग फक। मेरी बात की नोक ने इनकी पीरी फकीरी के फूले हुए गुब्बारे की सारी हवा खारिज कर दी थी। अब मेरे मुखातिब दादा थे। दादा, अगर किसी बकरी पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हो सकता है तो किसी बकरी पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी तो हो सकता है। अगर ख्वाज खिजर की किश्ती का कोई हिस्सा इस गांव की सरजमीन पे जाहिर हो सकता है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाई तख्त का कोई तख्ता भी तो जाहिर हो सकता है। और अगर कोई इश्तिहारी मफरूर कातिल इस गांव में इस मुकद्दस तबर्रुकात का मुहाफिज और मुजावर बनकर तवज्जो, मेहरबानी, इज्जत और दौलत हासिल कर सकता है तो इस गांव के मिरासी दादा का सांडू, जो ललियानी का बहरूपिया है और जिससे ख्वाज खजर वाले डेरे की मुकद्दस बकरी हासिल की गई थी, इसको टिब्बे वाले डेरे का मजावर क्यों नहीं बनाया जा सकता? जबकि टिब्बे वाली मुअज्जज मुकद्दस बकरी ख्वाज खजर वाले डेरे की बकरी की सगी हमशीरा साहिबा है। दोनों डेरों की कहानी एक है, किरदार एक से हैं, मगर मकासद अलग अलग हैं। ख्वाज खजर के डेरे के मंजर से आंखें बंद कर ली गई हैं, मगर टिब्बे के मंजर को उजागर कर दिया गया है। दादा जान, ये कहाँ का इंसाफ है? चलिए पीर साहब और गांव वालों को तो साथ ले लें और वहां खुद जाकर बकरी को पकड़ें, नहलाएं, धोएं, रगड़ें। टिब्बे वाले हल की तरह वहां भी एक राहत की हड्डी हड्डी दबी हुई है, इसे हिलाएं,
کھینچیں، باہر نکالیں، وہاں کے مجاور کو پکڑیں، اس کے ساتھیوں کو گرفت میں لیں اور پھر دیکھیں کہ وہاں سے کیا کچھ برآمد نہیں ہوتا، اسلحہ، منشیات، اغوا شدہ عورتیں اور بہت کچھ جو آپ کو حیران اور پریشان کر دینے کے لیے کافی ہوگا۔ دادا جی، یہ سب کچھ ہم نے جان بوجھ کر کیا تاکہ اس کا جواز بنا کر ہم آپ کی اور قبلہ پیر صاحب کی توجہ اس بڑے فراڈ کی جانب مبذول کروا سکیں۔ اب میں چپ ہوں، جو کہنا تھا کہہ دیا، اب فیصلہ آپ اور قبلہ پیر صاحب کے ہاتھوں میں ہے۔ دادا جان نے پیر صاحب کی جانب دیکھا۔ پیر صاحب تعصف اور تراہم کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ دادا جی نے ان سے پوچھا، ہاں جی مولانا، اس گستاخ اور بیہودہ لڑکے کو اس کے جرم کی کیا سزا دی جائے؟ پیر صاحب بڑی دبی دبی آواز میں بولے، ناچیز کی رائے میں پہلے دریا پہ چل کر خواج خضر کے ڈیرے کی خبر لی جائے، پھر اس لڑکے کو بھی دیکھیں گے۔ دادا جی اور پیر صاحب آگے آگے اور پورا میلہ پیچھے پیچھے، کسی کے ہاتھ میں ڈانگ، کسی کے پاس سوٹا، کوئی ہاکی بردار اور کوئی کلہاڑی، جو کسی کے ہاتھ لگا لے کر نعرے لگاتے ہوئے چل پڑے۔ کتوں کی ایک فوج ظفر موج آگے پیچھے دائیں بائیں بھوکتی ہوئی ساتھ تھی۔ کوئی گھنٹے بھر میں جب سارے وہاں پہنچے تو ایک انہونی ان کے منتظر تھی۔ سارے کا سارا ڈیرا اجڑا پڑا تھا۔ دادا جی نے تمام لوگوں کو ڈیرے سے باہر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ دادا دو چار معززین اور پیر صاحب کے ہمراہ ڈیرے میں داخل ہوئے تو بساط الٹی ہوئی تھی، اور جیسے ابھی ابھی تازہ تازہ کوئی ہونجا پھیر کر گیا ہو۔ پرانی توشکیں، کپڑے، سامان، اناج کی بوریاں اور دیگر کھانے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ تازہ تازہ ریت کھدی ہوئی تھی۔ لکڑی کی پٹیاں اور شراب کی بوتلیں، سگریٹ کے بکھرے ہوئے پیکٹ۔ ایک کونے سے بکری کی نحیف سی آواز ابھری۔ وہ بیچاری شراب کی ایک ٹوٹی ہوئی بوتل سے شراب چاٹ رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی ہانپتا ہوا اندر آیا اور دادا جان سے کہا کہ ادھر ایک درخت سے 2 عورتیں اور ایک بچہ بندھا ہوا ہے۔ ہم سب فوری طور پر ادھر گئے۔ دیکھا کہ 2 جوان عورتیں اور ایک معصوم بچہ منہ پہ پٹیاں بندھی ہوئی، ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے، نیم بے ہوشی کی حالت میں بندھے ہوئے تھے۔ دادا نے فوراً 2-4 گھوڑوں والوں کو ان بدماشوں کی تلاش میں بھجوایا۔ واپس پھر اجڑے ہوئے ڈیرے پہ پہنچے۔ لوگ بکری کو دھو رہے تھے، وہ بھی دھلنے کے بعد صاف ستھری نکل آئی۔ 1-2 آدمیوں نے خواج خضر کی کشتی کو نکالا، واقعی وہ راہٹ پہ گھومنے والی لکڑی کا ٹکڑا نکلا۔ دادا کے حکم سے ارد گرد کی جگہ کو کدالوں سے کھودا گیا۔ شراب اور چوری کا مختلف سامان برآمد ہوا۔ اتنے میں گھڑ سوار بھی واپس آ گئے اور اطلاع دی کہ وہ تو سارے اسی وقت بھاگ کر دریا پار کر گئے تھے جب آپ ٹبے پہ بکری کو رگڑ رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی لکڑی نکلوا رہے تھے۔ 3 روز بعد عرس اور میلے کے اختتام پہ دادا نے گاؤں کے میراثی دادا اور اس کے سانڈو پیر اف للیانی کو یہ دونوں مقدس بکریاں برآمد ہونے والا بہت سا سامان، ایک جوڑی بیل اور کچھ نقد انعام دے کر رخصت کیا۔ گاؤں کے چند نوجوانوں پر مشتمل ایک میلہ اور عرس کمیٹی تشکیل دی جو ہر سال یہاں عرس اور میلے کے اہتمام کی ذمہ دار تھی۔ محبوب سائیں اور کستوری مائی کی مشترکہ قبر پہ کالے پتھر سے ایک بغیر چھت کے مزار کی تعمیر شروع کروا دی۔ قبر کے ساتھ خالی جگہ پہ چھوٹی سی مسجد اور 2 کمرے بھی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ کھیتوں کو آباد کرنے اور سکول ڈسپنسری کی تعمیر بھی منصوبے میں شامل تھی۔ ازبسکا سوئے ڈسکا۔ ڈرامے کا ڈراپ سین ہوتے ہی میں وہاں سے یوں بھاگا جیسے کوئی چوری یا یاری کر کے بھاگتا ہو۔ دادا تو دور، میں نے تو اپنے دوست سلیمان اور سرفراز کو بھی اپنے یوں نکلنے کی بھنک پڑنے نہیں دی تھی۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے مجھے ابھی جانے نہیں دینا، لیکن جو کچھ مجھ سے اچھا برا سرزد ہو چکا تھا، اب اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں جتنی جلدی ہو سکے فوراً یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ جبکہ پیر صاحب کو بھی کھڑک گئی تھی کہ میں نے ٹوپی ڈرامہ کر کے انہیں خوب ذلیل کیا ہے۔ دادا اور گاؤں والوں کے سامنے بھی ان کی خوب حد اڑ چکی تھی۔ ملوانے، مسلی، مراسی اور ادنا ملازم اپنی تذلیل کبھی فراموش نہیں کرتے، موقع پاتے ہی حساب چکا دیتے ہیں۔ ظاہر تھا کہ پیر صاحب اور خواج خضر مقدس بکری والوں، ملوانوں، مسلیوں کی نظر میں ان کا دشمن نمبر 1 بن چکا تھا۔ ان کے سارے دھندے اور فراڈ کو افشاں اور فنا کرنے کا ذمہ دار بھی صرف میں ہی تھا۔ اب وہ پلٹ کر مجھے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ ایسے حالات میں اب میرا وہاں سے نکل لینا ہی بنتا تھا۔ 8-10 روز خوب شغل میلہ کر لیا تھا۔
کستوری، محبوب اور دادا۔ یہ تینوں کردار تو جیسے میرے گوڈوں میں بیٹھ گئے تھے۔ میں ان سے دور جا کر انہیں ذہن سے جھٹک دینا چاہتا تھا، لہٰذا دوسرے دن علی صبح میں چپکے سے گاڑی میں بیٹھ کر سنبڑیال چلا آیا، وہاں سے بس پکڑی اور ڈسکا اسپتال سامنے پہنچ کر اتر گیا۔ یہاں میری سوتیلی بڑی آپا رہتی تھیں اور بہنوئی یہاں آنکھوں کے ہسپتال میں ڈاکٹر تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہاں اچھا اثر و رسوخ تھا، کافی آسودگی تھی، سہولتوں والا کشادہ سرکاری مکان، نوکر چاکر، بھینس، مرغیاں، انڈے، طرح طرح کے پھل، سبزیاں، خربوزے، گنے جو مریض یا دوست لاتے تھے۔ میرے لیے تو ڈسکا ایک محفوظ ٹھکانہ اور پکنک پوائنٹ تھا۔ آپا نے پہنچتے ہی میری کلاس لی کہ میں امی ابا سے پوچھ کر آیا ہوں یا حسب عادت کوئی حرکت کر کے بھاگا ہوں۔ میں نے مینو عن تمام واقعات، اپنی کرتوتیں ان کے سامنے بیان کر دیں اور درخواست کی کہ سیالکوٹ کسی کو نہ بتایا جائے کہ میں یہاں ڈسکا میں ہوں۔ آپا چونکہ مجھے اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے میرے حلفیہ بیان و کلام سے ان کی قطعی تسلی نہ ہوئی، صرف اتنا کہا، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تیری حفاظت کرے، پتہ نہیں کی چند چڑھا کے آیا ہوئے گا، اب اگر یہاں سے باہر نکلے تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ دراصل میں نے ہلکی سی غلط بیانی کر کے ان کے دل میں یہ وہم ڈال دیا تھا کہ چونکہ میں نے فراڈ کرنے والے گروہ کو تشت ازبام کیا ہے، اس لیے وہ غنڈے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جبکہ میں سلیمان کے دادا سے جان چھپاتا پھر رہا ہوں، علاقے کا چودھری، آدھے گاؤں کی زمینوں کا مالک، 70 برس کا زمانہ دیدہ شیدہ بوڑھا، پرانا عربی فارسی خواں، دین و دنیا اور تصوف و تصرف کو سمجھ نہ جاننے والا، اگر 1.5 بالشت کے چھوکرے کو اپنا بابا بنانے اور اس کے قدموں میں اپنا سب کچھ رکھنے پر مصر ہو تو خدا کو لگتی کہیں کہ وہ بچہ بھاگے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ لیکن وہ بات کہ موسیٰ ڈریا موت تو تے اگے کھڑی موت۔ 2 ڈھائی روز تو میں بالکل باہر نہیں نکلا، بلکہ آپا نے مجھے نکلنے نہیں دیا، بڑا سخت پہرا لگا دیا کہ اگر دروازہ اولانگا تو گٹے توڑ دوں گی۔ میں بھی بڑی سعادت مندی سے سارا دن صحن میں دھریک کی چھاؤں تلے چارپائی ڈالے کراچی کا رسالہ نقاد پڑھتا اور معمے حل کرتا رہتا، کھانا پینا اور نماز روزہ بھی وہیں کہ اسپتال کی مسجد تک جانے کی پابندی تھی، تاب کے کہیں عشق مشق موسموں اور درویشوں پہ بھی کہیں پابندی لگی ہے۔ تیسرے دن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سرمے والا سرمچو نمک اور مرچی سے گھسا کر آنکھوں میں لگایا، آنکھیں سرخ انگارہ کر کے آپی سے کہا، آنکھیں دکھنے لگی ہیں، اجازت ہو تو اسپتال جا کر بھائی جان سے دارو ڈلوا لوں۔ آپا نے انکار کرتے ہوئے کہا، دارو گھر میں بھی موجود ہے، تم لیٹو، میں ڈال دیتی ہوں۔ ناچار لیٹ گیا۔ آپا نے پہلے بورک سے میری آنکھیں دھونا چاہیں تو میں نے واویلا شروع کر دیا کہ تکلیف ہو رہی ہے، پھر خود کہنے لگی، اچھا تو اپنے بھائی جان کے پاس ہی جاؤ اور دارو ڈلوا کر فوراً واپس آؤ۔ بھائی جان کے پاس پہنچا، انہوں نے آنکھیں دیکھیں اور کمپاؤنڈر کو دارو ڈالنے کے لیے کہا، دارو ڈلوا میں سیدھا واپس آ گیا۔ آپا بڑی خوش ہوئی اور چارپائی پر لیٹ کر آرام کرنے کو کہا۔ 2 4 بار ایسی شرافت دکھا کر دراصل میں نے آپا کے اعتماد کو بحال کیا تھا۔ آنکھیں تو اسی روز ٹھیک ہو گئی تھیں، بس اب ہم آزاد تھے۔ اسپتال کے باغ، کینٹین، مریضوں کے وارڈز، مسجد اور باہر بازار تک آنا جانا لگ گیا۔ ہسپتال کا سارا عملہ، باہر بازار والے دکاندار، بسوں، ٹانگوں والے، سب مجھے جانتے تھے کہ ہم ڈاکٹر خان صاحب کے سالے ہیں۔ دنیا ساری ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف والی بات تھی۔ اسپتال میں جہاں جی چاہتا دندناتا پھرتا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اسی دوران سیالکوٹ گھر والوں اور چاچی کو بھی پتہ چل گیا کہ میں ڈسکا پہنچ گیا ہوں۔ اسکول سے چھٹیاں تھیں، لمبی ہی فرصتیں اور موجیں، اسی بے فکری اور موجہ موجی میں 15 20 روز بیت گئے۔ ایک روز میں مریضوں کے وارڈ کے برآمدے سے گزر رہا تھا تو اچانک کھلی کھڑکی سے میری نظر اندر بیڈ پہ لیٹے ہوئے ایک بوڑھے شیر پہ پڑی۔ یہ کچی آنکھ والے مریضوں کا وارڈ تھا، یعنی وہ مریض جن کی آنکھ میں 1 2 روز دارو ڈال کر آپریشن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ایک بیڈ پہ شکر گڑھ والا دادا بوڑھا سا شیر چت لیٹا ہوا، اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، پاس سرفراز سلیمان اور اس کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ یا اللہ، جن سے جان بچا کر یہاں چھپا بیٹھا ہوں وہ یہاں بھی پہنچ گئے۔ میرے پاؤں تو کانپنے لگے، منہ سر چھپا کر فوراً وہاں سے نکل آیا۔
दूसरे रोज सुबह मैं सियालकोट के लिए बस पे बैठ चुका था। घर वालों ने मेरे पहुंचते ही मुझे आड़े हाथों लिया कि मैं शकरगढ़ स्कूल के बजाय डस्का क्यों चला गया था। मेरे शकरगढ़ से भागने के बाद दादा ने फौरन सियालकोट सरफराज और सुलेमान को मेरा पता करने के लिए भेजा था। इसी तरह घर वालों को भी फिक्र पड़ गई थी कि मैं कहाँ गायब हो गया हूँ। सबको खदशा था कि कहीं ख्वाज खजर वाले बदमाशों ने मुझे अगवा न कर लिया हो। झूठ सच बोलकर घर वालों से जान छुड़ाई तो फिर चाची ने भी क्लास ली। मेरी जुबानी सारी कार्रवाई सुनकर बहुत महजूज हुई। माथा चूमकर कहने लगी, मुझे पता था कि वहां का ये गंद मेरा कागा ही साफ करेगा। दादा की नगरी, फुलना वांगू सजरी। दादा की नगरी को एक शर्फ ये भी हासिल है कि इसके तारीखी अजीमुशान रेलवे स्टेशन के माथे पे नुमाया तौर पे कलमा तैयबा की मुकद्दस मोहर सब्त है। इस इज्जता वाले शहर के इस करमा वाले रेलवे स्टेशन को ऐन वस्त से एक आहनी पुल उबूर करता है, जो ज्यादातर स्टेशन के दूसरे जानिब रहने वालों के आने जाने के काम आता है। पुल पे से गुजरते हुए पूरा रेलवे स्टेशन आपके पांव तले होता है। तमाम प्लेटफॉर्म, आने जाने वाली गाड़ियां, उतरते चढ़ते हुए मुसाफिर, सुर्ख कमीजों वाले कुली, रेड़ों ठेलों वाले, एक अजीब सी अफरा तफरी, नफसा नफसी, भागम भाग का आलम होता है। और इस पुल से गुजरते हुए आप इन नज़ारों से भी लुत्फ अंदोज होते रहते हैं। अंग्रेजों के वक्तों का बना हुआ ये पुराना खस्ता आहनी पुल बड़ा सख्त जान, मजबूत और किसी गुप्त दरवेश के मानिंद अपने आप में डूबा हुआ है। नीचे से आग, धुएं, स्टीम की मार और ऊपर 24 घंटे जोतम पेजार। यहाँ कोई लम्हा या वक्त ऐसा नहीं होता जब ये पुल किसी के बोझ या किसी के जूतों तले दबा हुआ ना हो। आने जाने वाले तो आए और गुजर गए, मगर इनका क्या कीजिए, जो पैदा भी इसी पुल पे हुए और इनके कफन दफन का चंदा भी इसी पुल पे इकट्ठा किया जाता है। फकीर, मलंग, लूले लंगड़े, अपाहिज, अंधे, मजजूब, नीम पागल, दुकानदार, तावीज गंडे वाले, फांसने और फंसने वाले, यानी हर कबील और किस्म के फनकार और उस्तराकार आपको इस पुल पे धरे मिलेंगे। एक जमाना था कि मैं अक्सर इस पुल पे जाकर खड़ा होता था। आती जाती गाड़ियां, मुसाफिरों का अजदहाम, काले कलोटे दियो हेकल इंजनों के विसल और इनकी छिक छिक भक भक मेरी दिलचस्पी का बायस होती, और मैं लोहे की रेलिंग पे ठोड़ी टिकाए पहरों महवे नजारा रहता था। फिर जब भी जी भर जाता तो अपनी पंगा लेने वाली बुरी आदत से मजबूर होकर पुल के मकीनों को सूंघने लग जाता, उलट पलट हरकतें करता, कभी उसको घूरा, कभी उसको ताड़ा, किसी छाबड़ी वाले से खामखा भाव ताओ, 2 नंबर अंधों को खोटी चवन्नी अठन्नी देकर बाकी रेजगारी मांगना, झूठे कोड़ियों और जजामियों के मसनूई जख्मों को खुरचना, तोताफाल और नजूमियों से उलट पलट सवाल करके इन्हें तपाना, फराडिये मलंगों को दिख करना, गर्ज हर वो उल्ट काम करना जिसकी कम से कम उजरत गालियां और बद्दुआएं होती, और ज्यादा से ज्यादा सजा मुझे उठकर नीचे पटड़ियों पे फेंक दिया जाना हो सकती थी। लेकिन इसकी नौबत कभी महज इसलिए न आती कि मैं मछली की मानिंद गिरफ्त से निकल जाना भी जानता था। बचपना तो था ही, लेकिन शरारतें कुछ ज्यादा ही घुट्टी में पड़ी हुई थी। हर वक्त बांसों पे चढ़कर अंडे देने की सूझती रहती थी। खास तौर पे जाली और फराडी लोगों को तो मैं ढूंढ ढूंढ कर तपाता था। खैर, इन खराबों से गुजर कर मैं कभी कभी पुल की दूसरी जानिब उतर जाता। सामने पतले से बाजार से गुजरना भी एक अजाब होता कि कच्चे चमड़े के गोदामों से उठती हुई बदबू के भभके मेरे दिमाग को भग से उड़ा देते, और मैं सरकार घोड़े शाह के दरबार तक नाक मुंह पे हाथ रखे हुए पहुंचता। बाहर सड़क पे बाहर सड़क ही पे खड़े खड़े सलाम अर्ज करता, और वहां से तकरीबन फरलांग भर आगे एक बुजुर्ग बाबा रहमत साईं की दुकान पे पहुंचता। बाबा रहमत साईं अल्लाह मियाँ की गाय। साईं जी हलवाई थे, हकीम या कोई अल्लाह के वली, ये कभी किसी की समझ में ना आ सका था। बज़ाहिर एक देहाती से दिखाई पड़ते जो किसी मजबूरी से शहर आ गया हो। अकहरा बदन, चुग्गी सी दाढ़ी, शानों पे लटकते पट्टे, मामूली से गाढ़े का काला कुर्ता, नीचे टखनों से ऊपर काली चादर का तहबंद, पाँव में कमाए हुए चमड़े का देसी जूता। जब भी दिखे इसी हुलिये हाल में मुस्कुराते हुए नजर आए। वो सिर्फ जलेबियां बनाते थे।
چھوٹے چولہے پہ چڑی گھی کی کڑاہی، پاس پڑی مٹی کی ناند میں گلابی رنگ، گھلا ہوا میدا، بیسن اور ایک برتن میں شکر کا شیرہ۔ اللہ جانے وہ منہ میں کیا پڑتے رہتے تھے، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بہت کم کسی سے بات چیت کرتے تھے۔ وہ گاہک، مریض یا مرید کچھ بھی کہہ لیں کہ آنے پہ اس کا مرض جاننے، ببتا سننے یا پھر بات کو سمجھنے کے بعد ہی تشخیص کے مطابق پہلے چند لمحے آنکھیں بند کرتے، زیر لب کچھ پڑھتے، کپڑے کی دستی میں میدے کا ملغوبہ ڈالتے، دبا کر میدے کی دھار کو رواں کرتے کہ گلابی گلابی خستہ جلیبی کسی اسم کا شاہکار بن جاتی۔ پھر وہ مریض، مرید یا حاجت مند کو کیلے، اروی یا پیپل کے پتے پہ گرم گرم رکھ کر تھما دیتے اور ساتھ ہی فرماتے کہ گھوڑے شاہی کے ٹٹو سائیں مل جائیں، انہیں یہ جلیبی کھلا دو، تھوڑی بہت یا ساری جلیبی، جتنی بھی واپس دیں خود بھی کھا لو، اگر نہ دیں تو کل پھر یہاں سے اور لے جانا۔ وہاں آنے جانے والے زیادہ تر غریب غربے، تنگ دست لوگ ہی ہوتے، لا علاج بیماریوں والے، دکھی لاچار، فاقہ مست، عقیدت مند، مرید سب ہی آتے جاتے تھے، اور میرے جیسے فقرے بھی جو محض مفت کی میٹھی میٹھی جلیبی چکھنے کے لالچ میں گھوڑے شاہ کا ایک لمبا چکر لگاتے۔ بابا رحمت سائیں کا سراغ بھی ہمیں اپنے جیسے مفت خورے فقرے دوست سے ملا تھا۔ یوں ہی برسبیل تذکرہ ایک دن ان کا ذکر چھڑ گیا۔ خان، تم نے کبھی امرتی کھائی ہے؟ ہاں، کیوں، کھلانا چاہتے ہو؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کھلا سکتا ہوں، مگر اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں کھلاتا ہوں یا کوئی اور۔ بات صاف کرو، امرتی کی بات ہے تو بات کو الجھاؤ مت، صاف صاف بتاؤ، کہیں نیا ادھار کھاتا کھولا ہے کسی حلوائی کی دکان پہ، نانا جی کی فاتحہ ہے یا کوئی مال وال ہاتھ لگا ہے؟ میں نے اسے بیک وقت تین نشانوں کی زد میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ پیارے، ایسی کوئی بات نہیں، میرے علم میں بھی یہ بات تھوڑا سا پہلے آئی ہے کہ گھوڑے شاہ کے پاس کوئی صوفی یا سائیں صاحب ہیں جو ہر روز ظہر سے عصر تک بڑی خستہ گرم گرم امرتیاں مفت تقسیم کرتے ہیں۔ لطف اور مزید لطف یہ کہ امرتی بڑی دلکش مصور خطاطی کا نمونہ بھی ہوتی ہے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، اچھا یار، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، آج تو وقت نہیں، مگر کل ول ادھر کا ضرور پھیرا لگائیں گے۔ وہ قدرے ٹھنڈے سے لہجے میں بولا، ایک بات تو میں بتانا ہی بھول گیا، امرتی اور کھانے والے کے منہ کے درمیان ایک سائن ٹٹو حائل ہوتا ہے۔ میں نے اس کی گردن ناپتے ہوئے کہا، الو کی دم، ایسی آرٹسٹک لذیذ اور میٹھی خبر میں یہ ٹٹو کہاں گھس آیا؟ اور امرتی کے ساتھ مکھی چونٹے کی بات تو بنتی ہے، ٹٹو کی نہیں۔ وہ گردن چھڑاتے ہوئے میں آیا، ایک تو تم پوری بات سننے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیتے ہو، بندہ خدا، پہلے پوری بات تو سن لو۔